السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آفاق کی سن سیریز اردو کی جماعت چہارم کی کتاب کا دوسرا لیسن جس کا عنوان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ اس حمد میں یا اس نظم کہہ لیں کہ ایک تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بیان کی گئی ہے، ان کی بہت ساری عادات بیان کی گئی ہیں، اور ان کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں اسی طرح اسم معمول جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کو پڑھنا سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے معنی تلاش کریں گے۔ تلاش کرنے کے بعد پھر اس کے تشریح کریں گے۔ تشریح کے بعد پھر آخر میں ہم مشق کریں گے۔ تو چلو آئیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ جو اہم الفاظ ہیں وہ پہلا لفظ ہے اسرار۔ کیا لفظ ہے؟ اسرار۔ دوسرا ہے بچھونا۔ تیسرا ہے امت چوتھا ہے آدمیت، اور پانچویں ہے بصیرت۔ اب ان کے ہم معنی دیتے ہیں۔ اسرار جو ہوتے ہیں وہ راز ہوتے ہیں۔ راز کا جب اسرار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بچھونا کہتے ہیں جو زمین پہ ڈال کے جس پہ سویا جاتا ہے، بستر کہہ لیں آپ۔ امت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لوگوں کا گروہ جن کا ایک لیڈر ہو، اور اس لیڈر کی جو ہے وہ امت کہلاتی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ ہمارے رہبر و رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آدمیت کا یعنی آدمی سے نکلا ہے، اس کی خاصیت ہے آدمیت، یعنی جو اچھے کام کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، جو اچھے صفات والا آدمی ہو، اس کو ہم کہیں گے آدمیت۔ اور آخری جو ہے اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ بصیرت ہوتا ہے کو بڑی دور کی سوچ رکھنے والا، یعنی آپ کوئی کام کریں اور آپ کو اس کے بہت دور آگے چل کر اس کے نتائج جو آپ کے سامنے آنے والے ہوں، تو آپ ان کو سامنے رکھ کے اس کو کہتے ہیں وہ بصیرت والا، کہ جو بہت دور تک دیکھ سکیں۔ چلیں جی اب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ تو یہ نظم جو ہے یہ لکھی ہے ماہر القادری نے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف بیان کی گئی ہے، ان کو مطلب ان کی کیسی شخصیت تھی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ بے کس کون سے ہوتے ہیں؟ جو غریب، نادار، جو کام نہ کر سکتے ہوں، یتیم ہوں، ان کو سب کو ہم کہتے ہیں بے کس۔ اور دستگیری کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی سرپرستی کی، ان کی رہنمائی کی، ان کو کھانا کھلایا۔ تو سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، کہ اس ہستی پر سلام ہے جس نے جو نادار لوگوں کو، جو مجبور لوگوں کو ان کے سروں پہ
ہاتھ رکھا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اس ذات کو سلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی، لیکن وہ بادشاہی انہوں نے اپنی زندگی انہوں نے فقیروں کی طرح گزاری، یعنی جو کچھ بھی ان کو عطا ہوتا تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، یعنی اس ذات پر سلام ہے کہ جس نے ہمیں اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنی دنیا کو محبت کے طریقے سمجھائے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، محبت کس طرح کی جاتی ہے، محبت کرنے کے اصول کیا ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ تو جب وہ تبلیغ، سلام اس ہستی پر کہ جب وہ تبلیغ کیا کرتے تھے تو لوگ ان کو زخمی کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے، کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں انہوں نے کی۔ سلام اس پر وطن کے لوگ جن کو تنگ کرتے تھے، یعنی اس ہستی پر سلام ہے، اللہ کی سلامتی ہے کہ جس کو اس کے اپنے ہی علاقے، اپنے ہی وطن کے لوگ ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، یعنی ان کے اپنے گھر کے کچھ افراد جو کافر ہی رہے وہ بھی ان سے جنگ کیا کرتے تھے، جیسے ابو لہب، ابو جہل، یہ ان کے رشتہ دار تھے، لیکن وہ بھی ان کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کی باتیں نہیں مانی، ان کے لیے تکلیفیں پیدا کیا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، یعنی اس ہستی پر سلام ہے جس کے گھر میں نہ کوئی زیورات تھے، نہ سونے کے، نہ چاندی کے، اور اس ذات پہ بھی سلام ہے جس کا اپنا اتنی بادشاہت ہونے کے باوجود، اتنی اللہ تعالیٰ سے نعمتیں ملنے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں بے انتہا سادگی رکھی۔ اپنا سونے کا بستر جو ہے وہ جو تھا وہ ایک نارمل سا عام سا بستر ہوا کرتا تھا، جس میں کوئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ انہوں نے کبھی مطلب بادشاہ بن کے بھی فقیری ہی اختیار کی۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، یعنی اس ہستی پر سلام ہے جو سچ بولنے کی وجہ سے اس کو لوگ دکھ دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہوتا تھا وہ غریب و مسکینوں کو بانٹ دیے دیتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، یعنی اس ہستی پہ سلام ہے جو راتوں کو اٹھ کے اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے روتے تھے۔ سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، یعنی اس ہستی کو سلام ہے جو اپنے جسم کو ذرا بھی آرام میں نہیں ڈالتے تھے۔ جب سردیاں ہوتی تھیں تو جاڑا کہتے ہیں نا سردی کو، تو سردی کے موسم میں بھی وہ زمین پہ سویا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، یعنی ان کی سادگی کی مثال ہمیں ایک سبق دینے والی، ایک ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہمیں ان کی زندگی ہے۔ عوام سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، یعنی اس ہستی پہ بھی سلام ہے جو انسانوں کو ایک بہترین انسان بناتی ہے۔